اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کفار اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا ہے، اور تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا ہے، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ غتق کہتے ہیں جوڑنا اور ملانا، فتق کہتے ہیں دو متصل چیزوں کو الگ الگ کر دینا. یہاں رویت سے مراد علمی رویت ہو سکتی ہے، جیسا کہ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن مجید کا 105 نمبر کا سورہ ہے، سورہ فیل. اس کی پہلی ہی آیت میں اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، یعنی علمی گویت مراد ہے، اور بعض تفسیروں کے مطابق بصری گویت بھی ہو سکتی ہے. یہاں اہل کفر سے مراد مشرکین ہیں جو تخلیق و تدبیر میں تفریق کے قائل تھے اور اللہ کو خالق اور اپنے معبودوں کو مدبر مانتے تھے. ان مشرکین کے نظریات کی رد میں کائنات کی تدبیر کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ تخلیق و تدبیر دونوں ایک ہی ذات کے قبضہ قدرت میں ہیں. آسمان و زمین کی تخلیق و تدبیر میں ارتقائی مراحل کا بیان ہے کہ زمین و آسمان ایک زمانے میں باہم متصل تھے، بعد میں اللہ نے ان کو جدا کر دیا. اس موضوع پر متعدد تفسیری مواقف سامنے آتے ہیں. آسمان و زمین میں سے ہر ایک باہم متصل تھے، اللہ نے ان میں شگاف ڈال دیا اور ہر ایک کو ساتھ ساتھ بنایا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ابتدا میں آسمان بند تھا، بارش نہیں برساتا تھا، اور زمین بھی بند تھی، سبزہ نہیں اگاتی تھی. پھر اللہ نے دونوں میں شگاف ڈال دیا تو آسمان بارش برسانے لگا اور زمین سبزہ اگانے لگی. اس صورت میں سماوات سے مراد آسمان اول کے آفاق لیے جا سکتے ہیں، اور اس تفسیر کے مطابق رویت سے مراد بصری ہوگی جو مشرکین کے لیے قابل مشاہدہ ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت بھی اس تفسیر کے مطابق ہے کہ آسمان بند تھا، بارش نہیں برساتا تھا، اور زمین بھی بند تھی، دانہ نہیں اگاتی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور جانداروں کو پھیلایا تو آسمان میں بارش کے ساتھ اور زمین میں دانہ اگنے کے ساتھ شگاف آ گیا. یہ اصول کافی کی جلد 8 صفحہ 94 پر لکھا ہوا ہے. نئی اس روایت میں سماوات کی جگہ السما مفرد آیا ہے. آیت میں آفاق اور رویت میں بلندی مراد لی جا سکتی ہے. اس تفسیر کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمانوں اور زمین میں سے ہر ایک باہم ملے ہوئے تھے، درمیان میں کوئی شگاف نہ تھا. ہم نے ان دونوں میں شگاف ڈال دیا تو آسمان برسنے اور زمین سبزہ اگانے لگی. آسمان سے مراد اجرام سماوی ہیں. نظام شمسی میں موجود تمام کوگات ایک تھے، بعد میں ایک دھماکے کے نتیجے میں یہ کوگات سورج سے جدا ہو گئے. اس طرح زمین اور باقی کوگات سورج کے ساتھ ایک تھے، بعد میں الگ ہو گئے. جن عناصر سے آسمان و زمین وجود میں آئے ہیں ان سب کا مادہ اصلیہ ایک ہے. ممکن ہے یہ مادہ ابتدا میں سحابی شکل میں ہو، جسے قرآن نے دخان دھواں کہا ہے، اور بعد میں آسمان و زمین میں منقسم ہو کر جدا ہو گئے ہوں. اس امکان کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک نقطے سے ہوئی جس کے پھیلنے سے تمام اجرام وجود میں آ گئے اور پھیلنے کا یہ سلسلہ جاری ہے. کہتے ہیں فاطر السماوات والارض کا جملہ اس نظریے پر قرینہ ہے، چونکہ فترہ شگافتہ کرنے کو کہتے ہیں. یہ اپنی جگہ درست ہے کہ اگر آسمان و زمین سے اجرام فلکی مراد لیے جاتے ہیں تو ان تمام اجرام کا مادہ اولیہ ایک ہے، مگر اس مادہ اولیہ کے وصل و فصل، غتق و فتق کی تفصیل بیان کرنا اور اس کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے سائنسی نظریات کی طرف رجوع کرنا جو ہنوز صرف تھیوری کے مرحلے میں ہیں
اور انہیں سند قرار دینا تو اس نہ ہوگا، کیونکہ سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں، جبکہ قرآن ایک لا یتغیر اور ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ثانیاً قرآن ایک دستور حیات ہے، سائنسی اور فلکیاتی موضوع کی کتاب نہیں ہے۔ تمام جاندار چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء۔ قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے، سورہ نور، اس کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا ہے۔ پانی زندہ اشیاء کی تخلیق و بقا دونوں کے لیے بنیادی عنصر ہے، چنانچہ انسان، حیوانات اور نباتات کی حیات پانی پر موقوف ہے۔ انسان کو اپنی ذرائع سے بھی پتہ چلا ہے کہ زندہ مخلوقات پانی کے کناروں سے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، چنانچہ دوسرے کوگات پر زندگی کا سوال ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پانی کے وافر مقدار میں موجود ہونے کا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ کافی تفصیل لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں یہاں پر رک کر پانی پی رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔